نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام الأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے فعل ماضی کی گردان شروع کی ہے، اور اس میں سے ایک بحث اس بات فعل ماضی معروف کی گردان ہم نے پڑھی ہے اور یاد بھی کر لی ہے، اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ بھی آپ حضرات کو بتلایا گیا ہے کہ کس طرح یاد کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عربی الفاظ کو یاد کرنا ہے۔ فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ پھر اس کے بعد ہم ترجمہ ملائیں گے، اس کے بعد ہم صیغے وغیرہ ملا کر پورا مکمل گردان یاد کر لیں گے، تو بآسانی ہمیں یہ گردان یاد ہو جائے گی۔ سب کو یاد کرنے کا ایک ساتھ طریقہ یہ ہے کہ فعل کیا اسے ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث اس بات فعل ماضی معروف، جیسا کہ گزشتہ سبق میں اس کی پوری تفصیل آ چکی تھی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم ماضی معروف بنانے کا قاعدہ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ حضرت فرما رہے کہ فائدہ، ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے فعل سے فعلا۔ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہم نے پڑھا فعل، اس کے آخر میں ہمیں الف بڑھانا ہے تو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا، جیسے فعل سے فعلا۔ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے فعل، اسی میں کچھ زیادتی کی جاتی ہے اور کچھ حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو چند حروف کے اضافے سے مختلف صیغے بنتے جاتے ہیں اور معنی بھی بدلتے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم فائدے کے اندر ابھی دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے فعل سے فعلا، اور واو اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے فعلو۔ آپ دیکھ رہے کہ ماضی کا صیغہ تھا فعل، تو واو بڑھایا گیا اور واو سے پہلے پیش کو لگا دیا گیا، تو ایک تیسرا صیغہ بن گیا جمع مذکر غائب۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ واو کے بعد الف بھی ہے، تو واو کے بعد جو الف آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس الف کی زیادتی کیوں ہوئی؟ تو فعلو کے آخر میں جو الف لکھا جاتا ہے وہ واو جمع اور واو عطف کے درمیان فرق کرنے کا نشان ہے۔ یہ فعلو کے آخر میں جو الف نظر آ رہا ہے وہ واو جمع اور واو عطف کے درمیان فرق کرنے کا نشان ہوتا ہے۔ واو عطف وغیرہ آپ آگے علم النحو وغیرہ میں پڑھیں گے، بس ابھی یہاں پر اتنا سمجھتے چلے کہ واو اور اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب کا صیغہ بن جاتا ہے۔ واو الف نہیں، جمع مذکر غائب میں صرف واو ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں واو اور پیش لگا دینے سے بن جاتا ہے۔ الف کیوں لگایا جاتا ہے وہ آپ حضرات کو بتلایا گیا کہ واو جمع اور واو عطف کے درمیان فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے، واو اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب کا صیغہ بن جاتا ہے۔ آگے فرما رہے اور تائے ساکن بڑھا دینے سے واحد مؤنث غائب فعلت، یعنی ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں تائے ساکن اگر بڑھا دیا جائے، تائے ساکن کو بڑھا دے تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے، اور لفظ تا لگا دینے سے تثنیہ مؤنث غائب فعلتا ہو جاتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہوں گے
کہ ماضی کا پہلا صیغہ اس میں کچھ تغیرات ہو رہے ہیں اور اس میں کچھ زیادتی ہو رہی ہے، کچھ حروف کے اور کچھ علامتوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور صیغے اور معنی بھی بدلتے چلے گا۔ تو تثنیہ کے لیے الف بڑھایا گیا، جمع مذکر غائب کے لیے واو اور پیش کو بڑھایا گیا، اور واحد مؤنث غائب کے لیے تا ساکن کو بڑھایا گیا، اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے تا کو بڑھا دیں گے ماضی کے پہلے صیغے کے اندر۔ آدمی آگے فرمانے کہ یہی عمل ہر فعل ماضی میں کرو۔ ماضی کا جو بھی صیغہ بنانا ہو اور پوری گردان کرنا ہو تو یہی طریقہ ہے جو آپ نے اوپر سنا، جیسے اجتنب سے اجتنبا، اجتنبو، اجتنبت، اجتنبتا بنیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کو صیغہ دے دیا جاوے کہ ضرب سے ماضی کی گردان کرو، نصر سے ماضی کی گردان کیجئے، تو ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا بنیں گے۔ یہی عمل ہر فعل ماضی میں کرنا ہے۔ تو یہ 5 صیغے ہو گئے۔ اب آگے بتلا رہے ہیں، اور واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے، یہاں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، اس وجہ سے یہاں سے الگ انداز اختیار کر رہے ہیں کہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب فعلنا۔ اوپر آپ نے 5 صیغوں میں غور کیا ہوگا کہ لام کو ساکن نہیں کرنا تھا، یعنی ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے فعلا، تو وہ لام اس میں ساکن ہوا نہیں ہے۔ فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، لام کے اوپر حرکت ہے، لیکن یہاں سے چھٹا جو ماضی کا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب، تو وہاں سے تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے یا واحد مذکر غائب، تو اس میں لام کو ساکن کرنا ہوتا ہے، تو واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب فعلنا بن جائے گا، اور واحد مذکر غائب کے آخر حرف کو ساکن کر کے یعنی لام کو ساکن کر کے تائے مفتوح لگا دینے سے واحد مذکر حاضر فعلت، اور تما سے تثنیہ مذکر حاضر فعلتما۔ وہی بات ذہن میں رکھنا ہے، ماضی کا پہلا صیغہ، اور ماضی کے پہلے صیغے میں لام کو ساکن کرنا ہے چھٹے صیغے سے یعنی جمع مؤنث غائب سے، اور تما سے تثنیہ مذکر حاضر فعلتما، اور تم سے جمع مذکر حاضر فعلتم، اور تائے مکسور سے واحد مؤنث حاضر فعلتی، اور تما سے تثنیہ مؤنث حاضر فعلتما، اور تن سے جمع مؤنث حاضر فعلتن، اور تائے مضموم سے واحد مذکر و مؤنث متکلم فعلتو، اور نا سے تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم فعلنا بن گیا۔ یہی عمل ہر ماضی میں کرو، جیسے اجتنب سے اجتنبنا، 5 صیغے تو اوپر آ گئے۔ یہ جو دوسری شک جو شروع فرمائی تھی جو ساکن والی ہے کہ ماضی کے آخری حرف لام کو ساکن کرنا ہے، اور ساکن آخری حرف کو ساکن کرنے کے بعد علامتیں بڑھاتے چلنا ہے، تو اس کی گردان بتلا رہے کہ جیسے اجتنب سے اجتنبنا، اجتنبتا، اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبتی، اجتنبتما، اجتنبتن، اجتنبتو، اجتنبنا بنیں گے۔ اگر ویسے ہم نے یہ فائدہ پڑھا تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت طویل فائدہ ہے، ورنہ یہ قاعدہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ نے ماضی کی گردان یاد کر لی ہوگی جو کل ہم نے پڑھی تھی، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، اگر یہ گردان ہمیں یاد ہے تو یہ فائدہ یاد کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف ہمیں غور کرنا ہے۔ اگر گردان یاد ہے تو غور کرتے چلے کہ تثنیہ مذکر غائب میں کہ اس کی شکل کیا ہے اور اس میں کون سا حرف زائد ہوا ہے، تو اس میں الف زائد ہوا ہے۔ جمع مذکر غائب میں کون سا حرف زائد ہوا تو اس میں واو کو زائد کیا گیا ہے، واو کا اضافہ ہوا ہے۔ واحد مؤنث غائب میں تا ساکن کا اضافہ ہوا ہے۔ تثنیہ مؤنث غائب میں تا اور الف لفظ تا کا اضافہ ہوا ہے، اور فعلنا میں لام کو ساکن یعنی آخری حرف کو ساکن کیا گیا ہے، اور اس کے آخر میں نون مفتوح کو لگایا گیا ہے۔ فعلتا میں تائے مفتوحہ کو لگایا گیا ہے۔
فعلتما میں تما کا اضافہ ہوا ہے، فعلتم میں تم کا اضافہ ہوا ہے، فعلتی میں تی کا اضافہ ہوا ہے، فعلتما میں تما کا اضافہ ہوا ہے، فعلتن میں تن کا اضافہ ہوا ہے، اور فعلتم میں تائے مضمومہ کا اضافہ ہوا ہے، اور فعلنا میں نون الف نا کا اضافہ ہوا ہے۔ تو ماضی کا پہلا جو صیغہ ہے فعلا، اسی میں ہم اضافہ کرتے چلیں گے تو ماضی کی دوسرے صیغے بھی بنتے جاتے ہیں۔ اور یہ اگر ہم غور کریں تو اس گردان کو، ماضی کی تمام گردانوں کو پہچاننے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ یہ علامتیں جو ہیں الف واو، یہ علامتوں سے ہی صیغہ بھی بدلتا جاتا ہے اور معنی میں بھی بدلتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم علامتوں کو ایک نظر اور اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں۔ واحد مذکر غائب میں جو تبدیلیاں ہوتی ہے، اگر اس کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے تو تمام صیغوں کی شناخت بخوبی ہو جائے اور سب کی علامتیں علیحدہ علیحدہ معلوم ہمیں ہو جائیں گی۔ ایک نظر ہم علامتوں کو جو فائدہ آپ نے پڑھا کہ الف بڑھا دینے سے، واو بڑھا دینے سے، تائے ساکنہ بڑھا دینے سے، لفظ تا بڑھا دینے سے، نون، ان کو علامتیں اور ضمیر ضمائر بھی کہا جاتا ہے، ضمیریں بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ علامتیں ہمارے ذہن میں ہوگی تو ہم بآسانی ماضی کا کوئی بھی صیغہ ہم پہچان لیں گے اور اس کی ہم شناخت کر لیں گے۔ تو تثنیہ مذکر غائب کی علامت الف ما قبل مفتوح ہے، یعنی ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے فعلا، وہ تو تمام علامتوں سے خالی ہے۔ سب علامتوں سے خالی صیغہ اگر ہے ماضی کے اندر تو پہلا ہی صیغہ ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی صیغے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ علامتیں ہیں جن کے ذریعے ہم ماضی کے صیغوں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ تو تثنیہ مذکر غائب کے اندر جو علامت ہے وہ الف کی ہے، جمع مذکر غائب کے اندر جو علامت ہے وہ واو، فعلو کے اندر واو کی علامت ہے، اور الف جو زائد کیا جاتا ہے اس کی وجہ آپ حضرات کو بتائی گئی۔ فعلت میں جو علامت ہے وہ تائے ساکنہ ہے کہ واحد مؤنث غائب، اگر یہ علامت کسی صیغے کے آخر میں آتی ہے ماضی کے تو واحد مؤنث غائب ہی ہوگا۔ تا اور الف، لفظ تا، یہ اگر علامت ماضی کے صیغے میں آتی ہے تو صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بنے گا۔ اور فعلنا، نون مفتوح، اگر ماضی کے صیغے میں یہ علامت آتی ہے تو صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہوگا۔ فعلتا، اگر تائے مفتوحہ ماضی کے آخر میں ہے تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا۔ تما، تثنیہ اگر ہے ماضی کے آخر میں تو یہ تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہو۔ لفظ تم ہے تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا۔ تائے مکسورہ ہے تو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا۔ تما ہے تو تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا۔ تن ہے تو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا۔ تا مضموم ہے تو واحد مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہوگا۔ نون الف نا ہے تو تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ بنے گا۔ تو یہ سب علامتیں بھی ہے جو فائدہ آپ نے پڑھا تو وہ علامتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور ماضی کے صیغوں میں تبدیلی آ رہی ہے، اور معنی میں بھی جب اس میں اضافہ ہوگا تو معنی بھی مختلف ہو جاتے اور معنی بھی بدلتے چلیں گے۔ تو یہ ہم آسانی سے ان علامتوں کے ذریعے اور فائدہ یاد کرنے کے ذریعے اگر ہم یاد کر لیتے ہیں اور غور کرتے ہیں گردان ہی کے اندر تو یہ فائدہ ہمیں بآسانی یاد ہو جائے گا اور ہم اسے سمجھ لیں گے۔ یہ تو فائدہ آپ حضرات کے سامنے ہو گیا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ جس طرح فعلا کی گردان تو آپ لوگوں نے یاد کر لی، فعلا فعلا، تو فعلا کے عین کلمے میں جس طرح زبر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعلا میں جو آپ نے یاد کی ہے اور پڑھی ہے تو فعلا میں عین پر زبر ہے اور عین مفتوح ہے۔ تو اسی طرح ماضی کے کچھ صیغوں کے اندر زیر اور پیش بھی آتا ہے، یعنی عین کلمے پر پیش بھی آتا ہے اور عین کلمے کے نیچے کسرہ بھی آتا ہے۔ یعنی فعلا کے اندر عین کلمہ کبھی مفتوح ہوگا، کبھی مکسور ہوگا اور کبھی مضموم ہوگا۔ تو گردان تو ایسی ہی ہوگی جس طرح آپ نے یاد کی ہے، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، گردان تو وہی ہوگی، لیکن اگر عین کلمے کے نیچے کسرہ ہے تو آپ عین کلمے کے نیچے کسرے کے ساتھ گردان کریں گے۔ مثلا فعیل فعیلا فعیلو فعیلت فعیلتا فعلن فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلن۔
اب فعال کے وزن پر اگر کوئی گردان آ گئی، مثلا نصر نصرا، تو آپ نصر نصرا گردان کریں گے. فعیلہ کے وزن پر اگر کوئی گردان آ گئی، مثلا سمع سمعا سمعوا سمعت، تو آپ اس طرح گردان کریں گے. اور ایک ہے عین کلمے کے اوپر کبھی ضمہ بھی آتا ہے، یعنی فعولہ، تو ایک مرتبہ ہم فعولہ ہی سے سن لیتے ہیں، فعول فعولا فعولو فعولت فعولتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. اب اس وزن پر جو بھی گردان آئیں تو کروم، مثلا کروما، تو آپ کو پوری گردان اسی انداز میں کرنا ہے، بس عین کلمے کی حرکت بدلتے جائیں گی. تو فعالہ کے جس طرح آپ نے عین کلمے کے فتحے کے ساتھ یاد کیا ہے، تو فعیلہ سے فعیلہ فعیلہ بھی یاد کر لے، اور فعولہ عین کلمے کے ضمے کے ساتھ بھی مکمل گردان یاد کر لے، مثلا فعول فعولا فعولو. تو اس کے آگے سوالات کے اندر عین کلمے کے کسرے کے ساتھ بھی گردانیں آ رہی ہے اور عین کلمے کے ضمے کے ساتھ بھی گردانیں آتی ہے. تو تینوں حرکتیں فعالہ کے ساتھ بھی گردان یاد کر لے، فعیلہ کے ساتھ بھی گردان یاد ہونا چاہیے، اور فعولہ کے ساتھ بھی یاد ہونا چاہیے. بس آخر میں آج کا سبق یہی ختم کرتے ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو علم و عمل اور اخلاص میں اور فہم و سمجھ میں خوب برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.